الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ برطانیہ اور مذہبی آزادی۔ معزز حاضرین، برطانیہ کا یہ دعویٰ کہ وہ کسی کے مذہبی امور میں مداخلت نہیں کرتا آپ ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، مگر میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہندوستان کے مسلمان اپنے مذہبی امور میں آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں؟ کیا سلطنت کا زبردست پنجہ ان کا گلا گھونٹنے کے لیے ہر وقت تیار نہیں ہے؟ آج مولوی ظفر علی خان اور مولوی لقاء اللہ، صوفی اقبال احمد، مولوی محمد فاخر اور اسی طرح دوسرے فرزندان ہند کس جرم میں قید خانوں میں بند ہیں؟ کیا انہوں نے مذہبی احکام کی تبلیغ کے سوا اور کوئی گناہ کیا تھا؟ کیا مسلمانوں کے مذہبی احکام کے فتوے ضبط نہیں ہوئے؟ کیا مسلمانوں کی ہزاروں خواتین کو اپنے نکاح و طلاق کے مقدمات میں غیر مسلم عدالتوں کے سامنے جا کر اسلامی احکام کے خلاف فیصلے کرانے پر مجبور نہیں کیا؟ شفا و قبضہ مخالفانہ وغیرہ کے قوانین شریعت اسلامیہ کے موافق ہیں؟ یہ تمام چیزیں ہیں جن کی پوری نگہداشت جمعیت العلماء کے اہم فرائض میں سے ہے۔ اسی طرح اسلامی مذہبی تعلیم کے لیے مفید نظام قائم کرنا اور تمام اسلام درسگاہوں کو ایک سلسلے میں منسلک کرنا بھی علماء کے ضروری فرائض میں داخل ہے۔ اسلامی اوقاف کا وسیع و عریض سلسلہ بھی ایک خاص نظام کا محتاج ہے۔ غرض کے بہت سی اسلامی ضروریات ہیں جو علماء کے ایک مرکز پر جمع نہ ہونے کی وجہ سے منتشر حالات میں تھیں۔ خدا تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے ان کو جمع کر دیا۔ اس اجتماع کی بدولت امید ہے کہ تمام پراگندہ اور منتشر امور کا نظام درست ہو جائے گا۔ قبل اس کے کہ میں اپنے بیان کو ختم کروں، آپ حضرات سے ایک التجا کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہر حال میں خدا قدوس پر بھروسہ رکھیں اور اپنی تدبیر کو تدبر ہی کے مرتبے میں سمجھیں، اسلامی احکام کی تعمیل کریں اور مذہبی فرائض ادا کرنے کا مضبوط اور مستحکم عہد باندھ لیں۔ خدا کی رحمت نیک بندوں کے ساتھ رہتی ہے اور اس کا رحم ضعیفوں اور خدا پر بھروسہ کر رکھنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ دعا۔ اے زندہ اور قدوس خدا، اے ارحم الراحمین، اے شہنشاہ رب العالمین، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمارے ضعف و ناتوانی پر رحم کر ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمارے دل مضبوط کر دے، ہماری کلائیوں میں طاقت عنایت فرما، ہمارے اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کر حق کو فتح اور باطل کو شکست دے۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اختتامی تحریر۔ خطبہ صدارت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن، جو نیشنل یونیورسٹی جامعہ ملیہ کے افتتاح کے وقت پڑھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد و مسلین۔ جلسوں کی عام روش کا اقتضا یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اس عزت صدارت پر جو ایک نہایت ہی سرفروشانہ ایثار اور شجاعانہ جد و جہد کرنے والی جماعت کی طرف سے مجھ کو مرحمت ہوئی ہے، شکر گزاری اور منت پذیری کا اظہار کروں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکریہ چند وقیع اور شاندار الفاظ سے ادا نہیں ہو سکتا، اور یہ مجھ کو محض رسمی اور مصنوعی ممنونیت کی نمائش اس بھاری ذمہ داری کے بوجھ سے سبق دوش کر سکتی ہے جو فی الحقیقت آپ نے اس عزت افزائی کے ضمن میں مجھ پر عائد کی ہے۔ دو چار پھڑکتے ہوئے جملے بلا شبہ عارضی طور پر مجلس کو محفوظ کر سکتے ہیں، مگر میں خیال کرتا ہوں کہ میری قوم اس وقت فصاحت و بلاغت کی بھوکی نہیں ہے اور نہ اس قسم کے عارضی مسرتوں سے اس کے درد کا عارضی درمان ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے ایک قائم و دائم جوش کی، نہایت صابرانہ ثبات قدم کی، دلیرانہ مگر عاقلانہ طریق عمل کی، اپنے نفس پر پورا قابو پانے کی، غرض ایک پختہ کار، بلند خیال اور ذی ہوش محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی۔
میں ہرگز آپ کے لیکچراروں اور فصیح اللسان تقریر کرنے والوں کی تحقیر نہیں کرتا، کیونکہ میں خوب جانتا ہوں کہ جو چیز سوئے ہوئے دلوں کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور زمانے کی ہوا میں اول تموج پیدا کرتی ہے، وہ یہی دعوت حق کا غلغلہ ڈالنے والی زبان ہے۔ ہاں، اس قدر گزارش کرتا ہوں کہ تا وقتے کہ متکلم اور مخاطب کے دل میں سعی جمیل کا سچا جذبہ، اس کے اخلاق میں شجاعانہ استقامت و ایثار، اس کے جوارح میں قوت عمل، اس کے ارادوں میں پختگی اور چستی نہ ہو، محض گرم جوش تقریریں کسی ایسے کٹھن اور بلند پایا مقصد میں آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی۔ وَكَيْفَ الْوُصُولَ إِلَى السَّعَادِ وَدُونَهَا قُلَلُ الْجِبَالِ وَدُونَهُمْ خُطُوفٌ۔ اے حضرات، آپ خوب جانتے ہیں کہ جس وادی پر خار کو آپ برہنہ پا ہو کر قطع کرنا چاہتے ہیں وہ مشکلات اور تکالیف کا جنگل ہے۔ قدم قدم پر وہاں صعوبتوں کا سامنا ہے، طرح طرح کی بدنی، مالی اور جاہی مکروہات آپ کے دامن استقلال کو الجھانا چاہتی ہیں، لیکن حفت الجنت بالمکارہ کے قائل کو اگر آپ خدا کا سچا رسول مانتے ہیں اور ضروری مانتے ہیں تو یقین رکھیے کہ جس صحرا پر خار میں آپ گامزن ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کے راستے سے جنت کا دروازہ بہت ہی نزدیک ہے۔ کامیابی کا آفتاب ہمیشہ مصائب و آلام کی گھٹاؤں کو پھاڑ کر نکلا ہے، اور اعلیٰ تمناؤں کا چہرہ ہی سخت سے سخت صعوبتوں کے جھرمٹ میں دکھائی دیا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ کیا تم کو یہ خیال ہے کہ تم جنت میں جا گھسو گے اور تمہیں اس طرح کے حالات پیش نہ آئیں گے جو تم سے پہلے لوگوں کو پیش آئے؟ ان کو سختیاں اور اذیتیں پہنچی اور وہ اس قدر جھڑجھڑائے گئے کہ پیغمبر اور اس کے ساتھ کے مومن بول اٹھے کہ خدا کی مدد کہاں ہے؟ یاد رکھو کہ خدا کی مدد نزدیک تر ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے بدون اس کے کہ اللہ جانچ کرے تم میں سے مجاہد اور صابرین کی؟ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ حق تعالیٰ جل شانہ کی سنت مستمرہ ہے جس میں کسی قسم کی تبدل و تغیر کو راہ نہیں۔ کوئی قوم اللہ جل شانہ کے محبت اور اس کے راستے پر چلنے کی مدعی نہیں ہوئی جس کو امتحان و آزمائش کی کسوٹی پر نہ کسا گیا ہو۔ خدا کی برگزیدہ اور اولو العزم پیغمبر، خدا کے برگزیدہ اور اولو العزم پیغمبر جن سے زیادہ خدا کا پیار کسی پر نہیں ہو سکتا وہ بھی مستثنیٰ نہیں رہے۔ بے شک ان کو مظفر و منصور کیا گیا، مگر کب؟ سخت ابتلا اور زلزال شدید کے بعد۔ وہ خود فرماتے ہیں حتی اذا استیأ الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین۔ بس اے فرزندان توحید، میں چاہتا ہوں کہ آپ انبیاء مرسلین اور ان کے وارثوں کے راستے پر چلیں، اور جو لڑائی اس وقت شیطان کی ذریت اور خدا قدوس کے لشکروں میں ہو رہی ہے اس میں ہمت نہ ہاریں، اور یاد رکھیں کہ شیطان کے مضبوط سے مضبوط آہنی قلعہ خداوند قدیر کی امداد کے سامنے تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ ایماندار تو خدا کے راستے میں لڑتے ہیں اور کافر شیطان کے راستے میں،
بس تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو، بلا شبہ شیطان کی فریب کاری محض لچر و پوچ ہے۔ میں نے اس پیرانہ سالی اور علالت و نقاہت کی حالت میں جس کی آپ خود مشاہدہ فرما رہے ہیں، آپ کی دعوت پر اس لیے لبیک کہا کہ میں اپنی ایک گمشدہ متاع کو یہاں پانے کا امیدوار ہوں۔ بہت سے نیک بندے ہیں جن کے چہروں پر نماز کا نور اور ذکر اللہ کی روشنی جھلک رہی ہے، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدارا اٹھو، اس امت مرحومہ کو کفار کے نرغے سے بچاؤ، تو ان کے دلوں پر خوف و ہراس مسلط ہو جاتا ہے، خدا کا نہیں بلکہ چند ناپاک ہستیوں کا اور ان کے سامان حرب و ضرب کا۔ حالانکہ ان کو تو سب سے زیادہ جاننا چاہیے تھا کہ خوف کھانے کے قابل اگر کوئی چیز ہے تو وہ خدا کا غضب اور اس کا قاہرانہ انتقام ہے، اور دنیا کی متاع قلیل خدا کی رحمتوں اور اس کے انعامات کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ اس قسم کے مضمون کی طرف حق تعالی شانہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نظر نہیں کی جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھ کو روکو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو یکا یک ان میں کا ایک فریق ڈرنے لگا آدمیوں سے خدا کے برابر یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگا کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم پر جہاد فرض کیا اور کیوں تھوڑی مدت ہم کو اور مہلت نہ دی؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت اس شخص کے لیے بہتر ہے جس نے تقوی اختیار کیا، اور تم پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جہاں کہیں تم ہو موت تم کو دبوچے گی اگرچہ تم نہایت مستحکم قلعوں میں ہو۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔